اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کسی لڑکی کی رضا کے بغیر اس کے والدین شادی کرتے ہیں تو کیا لڑکی اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ مرضی کے بغیر شادی کیسے ہوگی میرے بھائی؟ مرضی سے ہی ہوئی نا۔ آپ یہ کہیں کہ پسند کے بغیر ہوئی، مرضی تو ہوئی ہے، سائن گن پوائنٹ پہ کروائے گئے، خود کیا ہے نا، ایجاب و قبول خود کیا ہے نا۔ یہ دھوکہ بند کریں، یہ اکثر سوالات اس طرح کے آتے ہیں، مرضی کے بغیر شادی۔ مرضی لفظ غلط ہے، پسند کے بغیر مرضی سے شادی ہوئی یہ کہا کریں۔ بعد میں جو پٹ سیاپا یہ عورتیں ڈال کے بیٹھتی ہیں اور ماں باپ کو بے عزت کرواتی ہیں، اس وقت بکواس کیا کریں نا، اس وقت بات کریں، کم از کم بعد میں ماں باپ کی عزت تو پامال نہ ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں؟ اگر آپ نے بعد میں سارا ڈرامہ بازی کرنی ہے تو وہ ڈرامہ پہلے لگا لیں، اتنا خرچہ ماں باپ کا کیوں کروایا؟ اور پھر اس طرح کی جو عورت ہے اس کی دوبارہ شادی ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ماں باپ کو ٹینشن کو دے رہے ہو، پہلی دفعہ انکار کر دو۔ اور یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ میں غصے کے طور پہ نہیں آپ کو کہہ رہا، غصہ میں نکال رہا ہوں جو آپ بعد میں تماشا لگاتی ہیں عورتیں۔ پہلے کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، انکار کریں۔ اور اگر پہلے جرت نہیں تھی تو بعد میں کہاں سے جرت پیدا ہو گئی؟ اب رہ گیا طلاق لینا یا خلا لینا، وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وجہ جینون ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جینون وجہ ہو سکتی ہے جو شرعی وجہ ہو۔ اور اگر مرد طلاق نہ دے، خلا لے، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ طلاق کی بجائے خلا لیں۔ خلے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ اس مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن طلاق اگر 3 ہوگی تو دوبارہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ خلا کے کیس میں نئے حق مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے دوبارہ اسی مرد کے ساتھ۔ حلالے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ حرام ہے، حلالہ کی تو ہے۔ وہ تو بائی چانس قرآن میں آیا ہے کہ کوئی عورت متعلقہ تھی، اس کی کہیں اور شادی ہوئی، وہ خامن مر گیا یا بائی چانس اس نے کر دی، تو پھر آپ لوٹ آئیں پہلے خامن کی طرف۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ پری پلانڈ حلالے نکالنے والے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کاغذی کاروائیاں کرنے والے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ فلاں بلائے گا، یہ فلاں کا نام میں چھپا رہا ہوں، جس طرح وہ امام داؤد نے فلاں فلاں چھپا لیا تھا، اس طرح کی وصیتیں کر کے ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میں نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا میرے بھائی۔ ہاں، جو حالات و واقعات میرے لیے فیوریبل ہوں گے اسی میں تو میرے بھائی آپ کو پتا پبلک گیدرنگز میں کوئی نہیں جاتا۔ میرے بڑے قریبی رشتہ دار بھی بہت عرصہ پہلے تک تو میں جنازہ بھی ان کا پڑھا لیتا تھا، اب میں بہت قریبی رشتہ داروں کے جنازوں میں بھی انڈکلیئرڈ ہی جاتا ہوں۔ رہ گیا کہ میں پبلکلی کسی جنازے میں جا سکوں تو یہ معذرت، اس طرح کی کوئی وصیت نہ کرے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی وصیت کر جائے نا کسی کے بارے میں تو یہ وصیت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں یہاں تک ہے مال کے بارے میں بھی جو وصیت ہے نا، اگر اس میں اس نے ناانصافی کیا ہے تو آپ مرنے کے بعد اس کی وصیت بدل سکتے ہیں، اور یہ وصیت شاہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو بہت زبردستی والی بات ہے نا، ہر شخص کی مرضی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 7100 اور 4425 کے مطابق کوئی قوم فلاح نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے، لیکن آج کے دور میں بہت سی مثالیں ہیں، جرمنی، بنگلہ دیش، جنہوں نے ترقی کی ہے۔ جی، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو اس طرح کے جتنے بھی فرامین ہیں نا، وہ ان جنرل ہوتے ہیں۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی بہادر ہو سکتی ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایسی عورتیں موجود تھیں جو مردوں سے زیادہ بہادر تھی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اوورآل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حکمرانی مرد کے حوالے کی جائے، لیڈرشپ۔ ہاں، عورت مشوروں میں شامل ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھا، اس کے باوجود کہ آپ کو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی علیہ السلام ہر سفر میں اپنی بیوی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کے نام پہ قرآن نکلتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ عورت اپنے مرد کے ساتھ مخلص ہو تو سب سے بیسٹ ہوتی ہے مشورہ دینے والی۔ اور بعض اوقات عورت کا ذہن وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں وقتی طور پہ ٹینشن کی وجہ سے مرد کا
نہیں جاتا، جس کی نمائندہ مثال صحیح بخاری میں ہے۔ ام سلمہ حضور کی بیوی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی، موقع تھا صلح حدیبیہ کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، سورہ فتح میں اس خواب کا ذکر ہوا۔ اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے یہ سمجھی کہ میں نے اب عمرے کے لیے جانا ہے، کیونکہ حضور کو دکھایا گیا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ سر منڈوا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا تو لہٰذا ہم چلتے ہیں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ راستے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی تعداد سے اتنے متاثر ہوئے صحابہ کی جذبے سے کہ وہ صلح حدیبیہ پہ آمادہ ہو گئے، اور اپنی شرمندگی بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ اگلے سال آ جائیں، یعنی وہ تعبیر اس سال پوری نہیں ہوئی، اس سے اگلی سال۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا لمبا ہے، غزوہ احزاب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، ہدایہ پورٹل کے اوپر بھی، ابو بصیر کے اوپر آپ دیکھ لیں، جو ہیرو تھے صلح حدیبیہ کے۔ تو بخاری میں آتا ہے کہ اب ظاہر صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، طاقت میں بھی ہوں پھر آپ وقتی طور پہ دب کے صلح کر لیں، وہ تو اللہ کی حکمت تھی، اسی صلح میں سے اللہ نے بہت بڑا خیر نکالنا تھا۔ اللہ نے تو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح آپ کو دے دی ہے۔ اب بظاہر تو وہ فتح نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ تو بعد میں سامنے آئی، وہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں بتائی ہے۔ آج صرف ٹاپک یہ ہے کہ اس میں جب نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے، صحابہ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کریں گے، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ علیہ السلام نے آ کے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کی کہ اپنے احرام کھول دو، جانور قربانی کے یہیں پہ ذبح کر کے اپنے احرام کھول دو۔ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا، 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا، حضور اپنے خیمے میں واپس آئے۔ ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی، ان کو کہا کہ میں نے ان کو اناؤنسمنٹ کی ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں عورت کا دماغ کہاں پہ جاتا ہے، جبکہ وہ نبی کی بیوی بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے۔ ٹھیک ہے، عورت سمجھدار ہو سکتی ہے، میں بے نظیر بھٹو کو کئی ڈکٹیٹرز اور کئی پولیٹیشین سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں، باقی انسانی کمزوریاں اپنی جگہ۔ اچھا، اب وہ نبی علیہ السلام باہر آیا، آپ نے یہی ایکٹیویٹی کی، جب صحابہ نے دیکھا نا کہ یہ ہوا ہے، پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا اٹھا، کرتے کرتے سب نے وہی کیا، اپنے احرام کھول دیے۔ اب یہ آئیڈیا نبی علیہ السلام کو تو کلک نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مشورہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اپنی بیویوں کو نا کنیزیں بنا کے نہ رکھا کریں، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کریں، جتنے بھی آپ کے خاندانی معاملات ہوں، ایون میں کہتا ہوں جی اپنے کاروباری معاملات کو بھی ڈسکس کریں۔ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے، کوئی اپنی جاب کا ایشو ہے، وہ بھی آپ ڈسکس کریں، بعض اوقات آپ کو اچھا مشورہ مل جاتا ہے۔ دوسرا، کم از کم اتنا ہوگا، جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی پریشانیاں ڈسکس کریں گے نا، ایٹ لیسٹ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی، اور آپ کبھی ہائپر ہوں گے تو وہ سمجھ لیں گی کہ اس بیچارے کو وہ پریشانی ہے، ورنہ یہ ہے نہیں ایسا۔ یہ اس میں سے مدنی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے، ہاں یہ فائدہ ہے جو اس میں سے آپ کو نکلنا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بعض اوقات کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو جاتی ہیں۔ اب کئی صحافی اغوا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں سے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ اس طرح فلاں دھمکی دیتا تھا۔ یہ اسد طور صاحب جب ہوئے تھے اغوا، شمالی علاقہ جات میں ان کو لے گئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا تھا کہ اگر میں اس طرح غائب ہو جاؤں نا، سب سے پہلے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ، میرا فیس بک اکاؤنٹ تم نے بند کر دینا ہے، تو اس سے میرے سارے ساتھیوں کو یہ میسج مل جائے گا کہ مجھے شمالی علاقہ جات کی سیر پہ لے گئے ہیں۔ دیکھا بیوی سے ڈسکس کرنے کا کتنا فائدہ ہوا، اور وہی ہوا۔ اب دیکھیں وہ جو لے کے جانے والے ہیں ان کا دماغ تو پورا ہی تھا نا،
وہ لے کے تو چلے گئے, وہ جیسے ہی لے کے گئے اس کی بیوی نے سارے وہ اکاؤنٹ بند کر دیے, فوراً ہی ہلچل مچ گئی, آپ نے دیکھا وہ بحفاظت واپس آ گئے. یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اپنی وائف کو سب کچھ بتا دیا کرے. اچھا جی, باقی حکمرانی کو نہیں ہم مانتے جی, حکمران نہیں ہوگی. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے سنائی تھی اس صحابی نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا ساتھ دیں, لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اگر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے صحابہ کرام یہ رزلٹ نکالتے تھے, اور وہ نبی اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی جب کسرا والوں نے ایک عورت کو حکمران بنایا تھا, اور دیکھیں وہ ناکام ہو بھی گئے نا, پھر پرشین امپائر گر بھی گئی نا حضرت عمر کے دور کے اندر. تو اس حدیث کو انہوں نے اپلائی کیا کہ ہم نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دینا. اگر سیدہ عائشہ کا ساتھ نہیں دینا اس حوالے سے تو ظاہر ہے بات کے تو حکمران کوئی چیز نہیں ہے. لیکن حکمرانی کی بات ہو رہی ہے, مشورے کے طور پر کسی کو انوالو کرنا, اسسٹنٹ کے طور پہ رکھنا, یہ ساری چیزیں کرنا, یہ بالکل معاملہ ڈفرنٹ ہے. سوال ہے جی, ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ اہل سنت کی جو روایتیں ہیں نا جی, وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی, اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں, لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے, وہ بہت کم تعداد میں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں نبی الاسلام کے اوپر, اور نبی الاسلام نے ان کی وفات والے سال کو عام الحزن منایا ہے. دو آپ کے قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک اس وقت تھی 49 ایئرس, ایک سیدہ ختیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب. تو جس سال کو حضور نے غم کا سال منایا, لہذا اس شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم انہیں انڈر ڈسکشن لائیں. باقی اس کے اوپر چونکہ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ آپ میری دیکھ لیں. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے حوالے سے مسئلہ 98 لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پورا ایک مقدمہ ہے. ہاں یا نہ میں اس طریقے سے جواب دینا خطرناک ہو جاتا ہے, خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک. کیا نبی اسلام جب گلی میں گزرتے تھے ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی سیرت کی کتابوں میں روایتیں ہیں نا, اکثر کی تو اسناد نہیں ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں. باقی یہ اس طرح کے معاملات ہونا کوئی بعید نہیں ہے. جب بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دی گئی اور سیدہ فاطمہ نے وہ ہٹائی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے گلے میں وہ چادر ڈال کے کھینچی گئی یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. اس طرح کی کئی بڑی بڑی تکلیفیں حضور کو دی گئی ہیں, اس کے مقابلے میں یہ کوڑا پھینکنے والا معاملہ چھوٹا ہے. تو اگر یہ واقعہ ہو بھی تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو سے بعید نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے. تو آپ علیہ السلام تو درگزر فرمایا کرتے تھے. آپ نے تو اپنی بیوی پہ تہمت لگانے والے لوگوں کو بھی معاف کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا عبداللہ ابن ابی, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں کئی بار صحابہ نے, حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. تو آپ تو اتنے ٹالریٹ کرتے تھے. کیا نبی اسلام نے ایک دفعہ روٹی لگائی تندور میں, وہ پکی نہیں تھی؟ یہ تو بالکل جھوٹ ہے جی, ہاں یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اسے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ مانتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے مثنوی مولانا روم کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کو بہت شوق ہے اس طرح کے جھوٹ گھڑنے کے. اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے, نہ اس طرح کی کوئی چیزیں. یار جن صحابہ نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی نا, وہ رومن امپائر کے تیل کے کڑاؤں میں جل کے راکھ ہو گئے ہیں. ان کو بھی تو حضور کا ہاتھ لگا ہوا تھا نا. اس طرح کے معاملات کو اس طرح جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار کو معجزے کے طور پہ اس بار یہ کوئی معجزہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا. کیا روزہ دار غیر روزہ دار کو کھانا کھلا سکتا ہے, پانی پلا سکتا ہے؟ روزہ دار غیر, جبکہ ہوٹل وغیرہ پہ
ہوٹل پہ تو کر سکتے ہیں نا جی، کیونکہ ہوٹل پہ تو جتنے لوگ ہیں وہ مسافر ہیں، اور عام بندہ بھی آیا ہوا ہے، تو آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ ڈیپ ڈگ کریں کہ یہ اس نے روزہ کس وجہ سے چھوڑا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مریض ہو۔ اچھا، ہمارے ملک میں یہ بھی ایک بڑا رویہ ہے کہ جی مریض ہے تو اے جناب پوڑیاں کو چڑھ رہے سی، کیا فضول حرکت ہے یار۔ شوگر کے مریض ہیں، فٹ فاٹ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں انسولین لگانا پڑتی ہے۔ ہارٹ پیشنٹس ہیں کتنے، باقی کام بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھے، ان کو سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے، کرکٹ کا پلیئر تھا وہ، اتنا زبردست قسم کا ہمارا ڈائریکٹر، 50+ اس کی ایج تھی۔ اب کہنے نہیں سٹنٹ نہیں ڈلے ہوئے، جھوٹ مارتا ہے۔ اس طرح کے کام کسی کی بیماری کے مذاق اڑانے، آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، آپ ان لوگوں کے مذاق اڑ رہے ہیں جو لوگوں کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیمار ہے، آپ کو کیا پتا اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے؟ وہ کھانا کھا رہا ہے، دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، آپ کا ہاتھ بھی ٹچ کر گیا، بخار بھی کوئی نہیں، تب بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ آج کل تو کس کس قسم کی بیماریاں آ چکی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ یہ نیکی کرنا چھوڑ دیں اس طرح کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کریں۔ آپ کھانا سرو کر سکتے ہیں۔ اور ایک مجھے وہ ضمن حدیث یاد آ گئی بخاری مسلم کی، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے رکھا تھا وہ تو مندے پہ گئے، ریگستانی ماحول، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے جب سواریاں رکی ٹینٹ سارے انہوں نے لگائے، افطاری کا بندوبست انہوں نے کیا، دوسرے تو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ سفر میں پریفریبل یہی ہے کہ اگر آپ کا ٹف سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں اور خام خواہ نہ خود مصیبت میں ڈلیں نہ کسی کو ڈالیں۔ البتہ اگر کسی نے روزہ سفر میں رکھا ہوا ہے تو وہ توڑ بھی سکتا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ میں اب رکھ بیٹھا ہوں تو اب میں نے نمانا ہے، نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے بعد جا کے آپ نے روزہ توڑا اپنا، حالانکہ بالکل اینڈ پہ روزہ پہنچ چکا تھا، 2 گھنٹے رہ گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی پیالہ اٹھایا، صحابہ میں بلند کیا، یوں روزہ توڑا اور فرمایا کہ سارے روزہ توڑ دو، کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی۔ اس حالت میں جنگ، جو خیمے نہیں جن سے لگ رہے، انہوں نے جنگ کیا لڑنی تھی، سارے شہید ہی ہو جاتے۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں توڑا وہ میرے نافرمان ہیں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ کسی شخص کو اس کا پیغمبر کہہ دے کہ تو میرا نافرمان ہے، اس کے بعد تو کوئی حالت نہیں بندے کی بچتی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی سفر میں آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اکیلے شخص کے اوپر کافی لوگوں نے مل کے ایک بہت بڑی چھتری کا سایہ کیا ہوا ہے، اٹھائی ہوئی ہے چھتری۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کیا ہوا ہے اور ان کو کیا ہوا ہے؟ ہاں، تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بندہ ہے نا بیچ میں، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاں، اور روزے کی تکلیف یہ ساتھ والے کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کا روزہ لوگوں کو عذاب میں ڈال کے، اس پہ آپ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ اس طرح کا روزہ کوئی نیکی کا کام نہیں سفر میں روزہ رکھنا۔ البتہ جائز ہے، آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران میں نے نماز پوری پڑھی، نبی علیہ السلام نے قصر کیا، میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا۔ بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ دونوں طرف چیزیں موجود ہیں۔ قرضے کے متعلق رہنمائی کر دیں، اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کچھ عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہے، کسی نوکری یا کسی اور سلسلے میں، کچھ وقت کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے اور اس نے اس جگہ پر کسی دکاندار کا تھوڑا بہت ادھار دینا ہو، واپس جا نہ سکتا ہو یا جانے میں کوئی چیز، تو ٹھیک ہے میرے بھائی، کسی اور کو انوالو کرے، واپس نہ جائے، بڑے اور طریقے ہیں، کسی اور کو انوالو کرے۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے مارے گا، آپ نہیں جانا چاہتے، آپ اس دکان پہ جا کے اس کا موبائل نمبر لے لیں کسی کے تھرو،
موبائل پہ رابطہ کر لیں, ایزی پیسے پہ اس کو پیسے بھجوا دیں, اس کا اکاؤنٹ نمبر لے کے ٹرانسفر کر لیں. میرا تو خیال ہے جب آپ پیسے دینے کے لیے واپس جائیں گے آپ کو مارے گا تو نہیں, وہ خوشی ہوگا. ہاں کہ واہ ایسے لوگ بھی آج کل دنیا میں موجود ہیں, ہو سکتا ہے آدھے پیسے چھوڑ ہی دے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا نہیں ہوگا. کام کرنا ہو تو طریقے بہت ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم وہ اسٹیشن پہ پہنچے تھے, ٹرین کھڑی تھی, ٹکٹ لینے کا موقع نہیں ملا, بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے, اور ٹرین میں بھی کوئی آیا نہیں ہے ٹکٹ کاٹنے والا. یہ لادہ بات ہے, جب وہ آتا ہے یہ واش روم میں گھس جاتے ہیں. ہاں جب وہ ایک ڈبے میں جاتا ہے یہ دوسرے ڈبے میں چلے جاتے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹیشن پہ اتریں, اس اسٹیشن پہ اتر کے ایک ٹکٹ خریدیں. یعنی اگر کوئی جیلم سے گیا لاہور, لاہور اترتے ہی لاہور کے اسٹیشن جو تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, لاہور کے اسٹیشن سے لاہور سے جیلم کا ٹکٹ لے لیں. اس کی قیمت بھی اتنی ہوتی ہے. وہ ٹکٹ لیں اور اسے پھاڑ کے پھینک دیں, تو گورنمنٹ کے خزانے میں آپ کے پیسے پہنچ جائیں گے. بڑا آسان طریقہ ہے. دل بےایمان تے اجتا دیر. اگر دل بےایمانی پہ ہو تو آپ کے پاس لیم ایکسکیوزز بہت ہیں, اور اگر دل ایماندار ہو تو سر سولوشنز بھی ٹیر. ہاں ایز پر اسلامک پرنسپلز آر وی ریکوائرڈ ٹو ہیو بلیسفیمی لا. بلیسفیمی لا کے اوپر میرا جو موقف ہے میرے بھائی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے. یہی لکھیں بلیسفیمی لا, میری ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے. یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے. اس ڈاکٹرن کو سمجھنے کے بعد ہی کسی رزلٹ پہ پہنچا جا سکتا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اکثر محدثین شافعی مذہب پر قائم تھے, کیا آپ کے فتوے بھی شافعی حنبلی ہیں؟ یہ شافعی مذہب آپ کو بتایا گیا نا. ان محدثین نے کب کہا ہے آپ کو؟ یہ حنفیوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے محدثین کو شافعی کہہ دیا. ان محدثین سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ یعنی مجھے شروع میں بریلوی کہتے تھے یہ اہل حدیث ہے, ہوں میں بڑی صحیح سمجھ لگی ہے کہ میں کتنا بڑا اہل حدیث ہاں, کہ سب سے زیادہ اہل حدیث کے کلپس ہیں میرے خلاف, اور وہ خود ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اہل حدیث نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے وہ دیوبندی ہے, استواء علی العرش میں ہمارے والا عقیدہ نہیں مانتا. میرے خلاف دیوبندیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کتنا بڑا دیوبندی ہوں. کبھی رافضی کہنا شروع کر دیا, کبھی قادیانی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس محدث کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ بتائیں کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں, میں امام شافعی کی ہر بات مانتا ہوں چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو, میں اس کی تحقیق میں نہیں پڑتا, مجھے کوئی صحیح حدیث بھی لا کے بتا دے تب بھی میں امام شافعی کے مسلک پہ قائم ہوں. ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ایک محدث بتائیں جو یہ کہتا ہو. اس کے الٹ ہم دکھائیں گے, لیکن ہم نے تو بعد میں دکھانا ہے کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے, دکھانا آپ نے. امام شافعی رحمہ اللہ کے والے سے ابن حجر اسقلانی, جس کو یہ بہت بڑھا کے شافعی پیش کرتے ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم شافعی کے مقلد نہیں ہیں بلکہ ہماری رائے کبھی امام شافعی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. تو ہم بھی کہیں یعنی میری رائے خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس معاملے میں امام شافعی کے ساتھ ہے کہ نہیں ٹوٹتا, اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے جو وضو ٹوٹنے کا کہتے ہیں امام شافعی, اس معاملے میں میری رائے امام حنیفہ کے ساتھ ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے, یہ احادیث میں آیا ہوا ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, حجرہ بھی تنگ تھا, نبی علیہ السلام رات کی نماز پڑھتے تھے گپ اندھیرے کے اندر, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, اور پھر جب قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی. اس حدیث سے کتنے مسئلے امام بخاری نے اخذ کیے. ایک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, دوسرا اندھیرے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے بھی بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں, تیسرا اگر بیوی سامنے لیٹی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. یا تو کہتے ہیں چرپائی بھی سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی, چرپائی کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے. کبھی آپ نے غلطی بھی نہیں کرنی, کسی بابے کی چرپائی کے سامنے نماز پڑھنے کو گیا تو جنازہ پڑھنے لگا میرا. ہاں ان کو یہ خیال آ جاتا ہے, بابے تو موت سے بہت ڈرتے ہیں نا, وہ اس وجہ سے نہیں پڑھنے دیتے.
تو وہ نماز ہو جاتی ہے. اب اگر امام بخاری کو یہ شافعی کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, تو امام بخاری تو امام شافعی کے خلاف مسئلہ لے کے آ رہے ہیں, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک بلی کی دم کٹ گئی نا, اس نے کہا ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. انہوں نے اپنی ان 2 نمبریوں کو چھپانے کے لیے نا محدثین کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی. ان کا جو یہ اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقلد ہوں کیا؟ میں اپنی محبت کے اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یا میں اپنے آپ کو محمدی کہتا ہوں تو میں حنفی شافعی مالکی کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوتا ہوں, ورنہ ہم ہے تو مسلم ہیں, ہم محمدی بھی نہیں ہیں. یہ محمدن تو ٹرم انگریزوں نے ڈیوائز کی تھی مسلمانوں کے لیے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ دین محمد نے بنایا, نعوذ باللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام نے تو یہ دین نہیں بنایا, اس دین کا بانی تو اللہ ہے. نبی علیہ السلام تو اس دین کے آخری پیغمبر ہیں. دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. اسلام تو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تمام انبیاء مسلم تھے, تمام کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس طرح کی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں یہ لوگ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی اپنے آپ کو حنبلی بعض ائمہ کہتے ہیں, جیسے علماء عرب کہتے ہیں, وہ حنبلی سے مراد تقلید نہیں لیتے ہیں. انہوں نے ایک 20 تراوی کی لٹ لگائی تھی, لو تھوڑی 20 تراوی کی مکاتی ہیں ساڈے لیکچرز نے, میرے کھاتے جی پا دو نا, جتنے اتنے گناہ پائے نے, ایت کی 10 کرائیاں جی انہوں نے, 20 تھوڑیاں ختم کرتی ہیں. ہاں, اور اس پہ پھر علماء کے کلپ بھی آ رہے ہیں کہ ہم سعودی حکومت سے مذمت کرتے ہیں. ہاں, تو بات یہ کہ ان سے بھی پوچھیں, ہم عملی ہیں. کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی, تب یہ صاف کر دی تھی. آپ جا کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, کیا امام کعبہ حنبلی ہے. میں نے ان کے فتوے دکھائے تھے. ادھر سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے اس میں تقلید کے خلاف باتیں بتائی تھی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں ان لکھا ہے, ائمہ اکرام کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے اور ان کو دوبارہ جمع ہونے کے قابل نہیں چھوڑا. سورۃ النساء آیت نمبر 59, احسن البیان, جو مفت حاجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن اردو ترجمے والا. تو وہ کہاں سے حنبلی اور احمد بن حنبل کی طرف یہ منسوب کرتے تھے. تو انہوں نے تو چاروں مصلے اٹھا دیے, حنبلی مصلہ بھی اٹھا دیا. امام کعبہ کا مصلہ تو ڈلا ہوا ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کے اوپر 4 مصلوں کی تصویر بھی میں نے اس میں دکھائی ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا. سارے مصلے اٹھوا دیے آپ کے, احمد بن حنبل کا بھی اٹھوا دیا. اور اس سے بڑھ کر مفتی اعظم سعودیہ بن باز نے خود لکھا ہے کہ ہم حنبلی نہیں ہیں. حنبلی اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے کہ احمد بن حنبل کا یہ موقف تھا کہ صحیح حدیث کے اوپر مذہب ہونا چاہیے. ہم حنبلی نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے, قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں وہ لوگ. کہیں پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پہلے کہتے تھے ہمارے حنبلی بھائی ہیں. ہاں جی, آپ کے حنبلی بھائیوں نے تراویحیں 20 سے 10 کر دی ہیں. ہاں, مبارک ہے آپ کو. چاروں اماموں کا اجماع تو ٹوٹ گیا نا بقول آپ کے. تو وہ میری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. کیا امام کعبہ حنبلی ہیں؟ طلاق کا مسئلہ وہ اہل حدیث والا مانتے ہیں, حالانکہ چاروں امام طلاق کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. میرا بھی یہی موقف ہے. اہل حدیث کے موقف کو میں صحیح نہیں سمجھتا, لیکن جن کو تم حنبلی کہہ رہے ہو انہوں نے تو ریٹن میں یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر تمہارے روحانی ابا جی فتاوی شامی والے ابن عابدین شامی, جس نے اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کو جائز قرار دیا ہے. ہاں, ابن عابدین شامی رد المختار میں لکھتا ہے, در مختار کے حاشیے میں, اسی نے رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے. اور اسی کو نقل کیا المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے, اسی کو نقل کیا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے, اور علماء عرب ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب صاحب کو. تو سرکار اگر وہ آپ کے حنبلی بھائی ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو خارجی کہتے اور شیطانی لشکر کہتے,
اور خوارج کی جماعت کہتے اور نجدی کہتے اور شیطان کا سینگ کہتے، جو آپ لوگ کہتے ہیں اور آپ کے سارے بابے کہتے رہے، وہ تو نہیں کہتے. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز میں نے پکچر میں دکھائی ہے، اور یہ ویڈیو بھی میرے خیال ہے آج سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال پرانی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم سے تو لوگ آ کے دلیل مانگتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے، انہی الفاظ کے ساتھ. اگر کوئی اپنے آپ کو، یہ تو اس طریقے سے کوئی کل کو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دیا اور کوئی کہہ جی امام حسین کے مقلد ہے، نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو حنبلی بھی کہتے دین واٹ، اس سے پوچھنا ہوگا کہ حنبلی کا مطلب تم کیا لے رہے ہو. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اہل حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ حنبلی ہیں، اور پھر ساتھ لکھا کہ کسی امام کے مقلد نہیں ہے. اچھا پھر حنبلی کیوں ہے؟ ان کا اس لیے کہ احمد بن حنبل کی یہ انہوں نے فکر بلند کی تھی کہ احادیث کے اوپر چیزوں کی بنیاد ہونی چاہیے. ان سے بھی پہلے امام شافعی نے، جنہوں نے مرفوع احادیث کو تلاش کیا. امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے، جنہوں نے روایتس پہ پہلی حدیث کی کتاب الموطا امام مالک لکھی. اور یہ دیکھیں کیسی چین چلی ہے، امام مالک کے شاگرد شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کا شاگرد تو پھر وہ آیا کہ جس نے اس فیلڈ میں قلم ہی توڑ دیا ہے، امام بخاری. انہوں نے ساروں سے اختلاف کیا اور ایک چیز ایوالو ہو کے ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. آج کل جو بچے نارمل ڈیلیوری کی بجائے آپریشن کے ذریعے ہو رہے ہیں، آپ لوگوں اور ڈاکٹر اس بارے میں حق بات بتائیں. میرے بھائی، ڈاکٹروں کی حرام کی کمائی، ڈاکٹرز کو نصیحت، ڈاکٹروں دوزخ نہ کماؤ، یہ صرف میرے ہی لیکچرز ہیں. آپ نے اگر نہیں دیکھے ہوئے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو یوٹیوب پہ لکھنا نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کر دیا ہوا ہے. علی بھائی، لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم کے خلاف بیان نہیں بلکہ ایک جدوجہد شروع کریں. جی جدوجہد تو یہی کر سکتے ہیں نا، ہم نے بیان ہی کرنا ہے نا. اب جا کے سر پھاڑ دیں کسی کا، ہاں دھرنے دینے شروع کر دیں، یہ پولیٹیشنز کے کام ہوتے ہیں. وائزین کا کام صرف پولیٹیشنز کو، ریاستی اداروں کے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارا کام ایک تھنکر والا ہے، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے نا. اب یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر نے جو ہے وہ بچوں کو بھی خود ڈرائیور بن کے گھر سے اٹھا کے بھی لانا ہے اور کینٹین پہ جا کے ان کو کھانا بھی لے کے دینا ہے. یہ نہیں، اس کا کام صرف ٹیچنگ کرنا ہے. اگر وہ یہ باقی کام شروع کر دے گا نا تو جب وہ پڑھانے کی باری آئے گی تو وہ پھر پڑھا نہیں سکے گا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے حصے کا کام ہے. زبان سے تو تبلیغ کر رہے ہیں نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. یہ حکمران کے لیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو. لیکن فرمایا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ایٹ لیسٹ زبان سے بولو. تو ہم بول رہے ہیں نا، ہمارے علاوہ کوئی بول رہا ہے. ہر سوشل ایشو کے اوپر میں بولتا ہوں، ہر کرنٹ افیئر کے اوپر بولتا ہوں. اور خالی بولتا نہیں ہوں کہ حاضری لگوا دیا اور ایک کلپ چڑھ گیا جیسے بعض مفتی کرتے ہیں. نہیں، علمی طریقے سے، قرآن سے، احادیث سے ایک پوری رائے قائم کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو حق دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اس کے مقابلے میں کوئی بات ہے تو آپ وہ لے آئیں، اور ٹائم قیامت تک دیتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا خدمت کریں. ہمیں شریعت کہتی ہے کہ اپنے وقت کے حکمران کی اطاعت کرو. بالکل ٹھیک ہے. حالات حاضرہ کے مطابق حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے، جبکہ موجودہ حکمران عوام کے سوداگر ہیں اور ملک اور قوم کے. ہاں جی، یہی موقف دوسرے پارٹیز کے لوگوں کا ان حکمرانوں کے بارے میں ہے جو موجودہ نہیں رہے. ہاں بس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں یہ سارے جیپنیز ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. جیپنیز سے پوچھیں، ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی ان کو ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. ہاں تو یہ موقف ان کا بھی یہی ہے. ان کو تو چھوڑ دیں. ان 3.5 سالوں کے اندر کس وفاقی وزیر نے کیا 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 آپ کے سامنے ہے. کس کو کتنی جیل ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جن کے انڈر تھے ان سے کتنا پیسہ ریکور ہوا. جو باہر بھاگ گئے ان کا پیسہ تو لانے سے رہے. جو انڈر تھے ان کے، ان سے کیا پیسہ ریکور ہوا. سگریٹ انڈسٹری میں جو کچھ ہوا، ایل پی جی کے اندر جو کچھ ہوا، چینی کے اندر جو کچھ ہوا، آٹے کے لیے جو کچھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. امام حنیفہ کے نزدیک عورت کا گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اس میں میری ویڈیو آ گئی جی. بالکل میں امام حنیفہ کے ساتھ ہوں 100%. اور میں یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ اہل حدیث نے جو مسئلہ کھڑا کیا، حالانکہ میں نے بھی کسی عرصے میں بیان کیا تھا
لیکن کئی سال پہلے میں نے اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا. افضل یہی ہے, سنت یہی ہے عورت کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف کرے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. امہات المومنین کے خیمے بھی مسجد میں لگتے تھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا منع ہے. اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. پھر تو آپ یہ پوچھیں گے اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مرد کا گھر میں منع ہے. سر, مرد کا کرنا ثابت ہو جاتا ہے. رکو ذرا, صبر کرو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جو مرد اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے, میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. مسجد کا معاملہ مرد کے ساتھ اور طریقے سے جڑا ہوا ہے. اس نے مسجد میں رہنا ہے, اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ وہ مسجد سے بھاگ کے گھر میں اعتکاف کرے. ویسے بعض مرد بھی کرتے ہیں گھر میں اعتکاف, آپ کو پتا ہے. ہمارے جو ایکس ٹیچر تھے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, وہ ہمیشہ گھر میں اعتکاف کرتے ہیں. ان کا کبھی کوئی اعتکاف مس نہیں ہوا, لیکن گھر میں کرتے ہیں. کسی کو کوئی سیکورٹی ایشوز ہونا تو وہ 8 مرد بھی گھر میں کر لے, ٹھیک ہے. گیون سرکمسٹانسز میں اگر وہ نماز گھر پڑھ سکتا ہے وہ کر لے. عورت کا معاملہ تو مسجد کے ساتھ اس طرح جڑا ہی نہیں ہوا کہ اس نے جماعت کے ساتھ ضرور نماز پڑھنی ہے. بلکہ بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں اگر نبی علیہ السلام آج کل کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے جو ان کی حرکتیں ہیں. اس زمانے میں سر اسی تو شاہی کوئی نہیں. اور جب سے یہ کیمرے کا فتنہ آیا نا جی, میں بہت ڈر گیا ہوں. CCTV کیمرہ, مجھے بتائیں اگر عورتوں والی جگہوں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر نہیں بھی لگے ہوئے, وہاں پہ باقی عورتیں دوسروں کی عورتوں کی ویڈیوز بنا لیں اور بلیک میل کریں, جتنی ملک کے اندر غربت ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا حل نکالیں گے اس کا؟ ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. البتہ جہاں پہ اہتمام ہے, علیحدہ سے جگہ موجود ہے, پوری سیکورٹی ہے, کوئی اور ایشوز نہیں ہے, بالکل عورتیں پریفریبل مسجد میں ہی اعتکاف کریں. لیکن اگر گھر میں بھی کر لیتی ہیں تو عورت کے لیے مسجد بیت کا کانسیپٹ تو ہے قرآن و حدیث میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا. اتبان بن مالک ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے مدینے کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں اور مجھے مسجد میں آتے ہوئے تردد ہوتا ہے, آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں, کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ لیں, میں اسے گھر کی مسجد بیت بنا لوں گا. ایک دن نبی علیہ السلام ٹائم نکال کے پہنچ جاتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. محلے والوں کو پتہ چلتا ہے, کوئی حلوہ بنا کے لے آتا ہے, کوئی اور کھانے کی چیز کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. نبی علیہ السلام پھر وہاں پہ جا کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ کس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نماز پڑھ دیں, میں اسے مسجد ڈکلیئر کر دوں گا, گھر والی مسجد جو ہر گھر میں ہونی چاہیے, تاکہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھ سکے نا. یہ تو نہیں کہ جہاں مصلی ہے آپ نے نماز پڑھ لی, گھر میں ایک جگہ مخصوص کریں. بچوں والے گھر میں تو آپ کو پتا ہے بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں, قالین بھی آپ روزانہ نہیں بدل سکتے, اور نہ ضروری ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے نے پیشاب کر دیے قالین پہ اور اب آپ پورا قالین اکھاڑ کے تو اسے دھوئیں, مشکل ہو جاتا ہے نا. نہیں بھی دھویا تو کوئی عرض نہیں, بس ادھر نماز نہ پڑھے. اس طرح بیڈ پہ ہے تو اس بیڈ پہ آپ بیٹھ کے اتنے حصے پہ نماز والا کوئی معاملہ نہ کرے اگر کوئی مریض ہے. ویسے تو بندے نے بیڈ پہ کیا نماز پڑھنی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو انہوں نے عرض کی ادھر نماز پڑھیں, تو آپ نے وہاں نفل کی جماعت بھی کروائی. اس سے نفل کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے. 2 نفل پڑھے, انہوں نے اسے مسجد بیت بنا لیا. اس طرح کی مسجد بیت جو گھروں میں ڈکلیئر ہوئی ہیں کونوں میں, اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے اس پرفتن دور کے اندر, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجدوں میں اعتکاف ہو رہا ہے وہ چھوڑ دیں. ہم کہہ رہے ہیں اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پر یہ سارے ایشوز نہ لگے ہوئے ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیمرے کا فتنہ جو آیا نا جی, اس کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھ سکتا. کیا لڑکیوں نے لڑکوں نے خودکشیاں نہیں کی ہیں اس کیمرے کی وجہ سے جب ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں؟ اب آپ کو کیا پتا ہے, کوئی ویڈیو بنا لے,
عورتوں میں تو عورتیں بے پردہ ہی بیٹھی ہوتی ہیں نا, وضو کرنے کے لیے نہیں جائیں گی, اور کوئی اور عورت جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہے, اس کے ساتھ مسلکی اختلاف ہے, اور ویڈیو باہر نکال دیتی ہے, پھر کیا بنے گا؟ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ ایک بچی نے ایک خواب کی بنیاد کے اوپر 2 بچیوں کے ساتھ مل کے ایک اور تیسری چوتھی بچی کو قتل کر دیا ہے کہ مجھے حضور نے خواب میں کہا کہ یہ میری گستاخ ہے, اسے مار دو. یہاں تو قتل ہو رہا ہے, چھوڑ دیں, یہ بڑا خطرناک ہے, بلکہ خطرناک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو جب اما عائشہ نے دوا پلانے کی کوشش کی تو آپ نے پینے سے انکار کیا مگر انہیں پلا دی گئی, جس پر آپ علیہ السلام نے نیند سے اٹھ کر برہمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے جو یہاں موجود. جی یہ حدیث لدود ہے, لدود کہتے ہیں عربی میں ٹپکائی جانے والی چیز. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے, رسول اللہ کا قاتل کون. یہ بعض غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زہر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ, وہ دوائی تھی, زہر نہیں تھا. باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے, وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے, کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے. کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا؟ نکلا ہے نا. آپ کو جب غم پہنچا ہے تو آپ کے آنسو نہیں نکلے ہیں نا. تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو مرتبے میں نہیں لیکن ایز اے اسپیشیز میں سے انسان مانتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جو بالکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق. وہ تو جب بعد میں نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو پھر آپ نے اس کی ایک سمجھ لیں تعزیر کے طور پر کہا کہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی دوائی ٹپکائی جائے. بڑا اچھا ہو گیا, وہ باقی لوگوں کے منہ میں جو دوائی ٹپکائی گئی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ زہر نہیں تھا, ورنہ باقی بھی مر گئے ہوں. ہاں یہ بھی فائدہ ہو گیا نا, کیسا مدنی پوائنٹ نکلا ہے بیچ میں سے. ہاں تو رسول اللہ کا قاتل کون, یہ میری زندگی کی چند ایک جو کلاس کی ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ہے جو میں قیامت کے دن حضور کو پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کے جان نثار صحابہ کا کیسا دفاع کیا ہے جو ان پہ بلیم لگا. اس میں نے وہ لشکر اسامہ کا ایشو, نبی علیہ السلام کو جو غزوہ خیبر پہ زہر دیا گیا اس کا ایشو, جہاں جہاں حضور پہ قاتلانہ حملے ہوئے جو بعض اوقات غالی شیعہ کی طرف سے سابقون الاولون کے اوپر تومن لگائی گئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی. یہ سارے کے سارے بلیمز میں نے, وہ تقریباً 45 منٹ کی ویڈیو ہے, ریڈ بیک گراؤنڈ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں. تو یہ وجہ تھی, وہ نافرمانی انٹینشنلی نہیں تھی, ان انٹینشنلی تھی. جب بعد میں ہائی لائٹ ہو گیا تو معاملہ ختم. کیا فطرانہ رمضان کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی سنت یہی ہے کہ بالکل آخری دنوں میں دیا جائے, بلکہ عید والے دن دیا جائے جب چاند نظر آ جائے, یعنی رمضان کی آخری رات, رمضان کی اور عید کی درمیانی رات میں. لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, اس پہ میری ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہے, کہ وہ آخری 2-3 دن میں دے دیا کرتے تھے. تو آپ دے لیں, فطرانے سے بڑھ کے دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں, تاکہ غریب لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں اور آپ کی روزوں کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے. اور فطرانہ وہی آپ نے 2.5 کلو گندم یا اس کی مالیت دینی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی آپ نے تمام صحابہ کے بارے میں ویڈیو کلپس بنائے ہیں, جبکہ ایک جید صحابی حضرت بلال کے بارے میں اذان والے واقعے کے رد کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا میرے بھائی؟ یہ آپ کا الزام بالکل غلط ہے. میں نے یہ واقعہ کئی ایک لیکچرز میں سنایا کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. اور اس میں نے بارہا کہا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جس نے حضرت عمر جیسے شخص کو اس میں یہ عاجزی پیدا کی ہے کہ اس نے ایک کالے حبشی کو اپنا سید کہہ دیا.
جو لوگ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تو اس میں کیا حضرت بلال حبشی کی عظمت کا بیان نہیں ہوتا؟ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ جعلی واقعہ سناؤں کہ جب انہوں نے اذان سنائی تھی تو سارے بے ہوش ہو گئے تھے، تو وہ آپ مصباحی صاحب سے جا کے سن لیں. باقی تو کئی صاحب ہیں جن کے اوپر لیکچرز نہیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا، میں نے ابو ذر غفاری والے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ المستدرک للحاکم کا جو چیپٹر ہے 2 جلدیں پوری صحابہ کے حالات و واقعات میں، وہ آپ پڑھیں. اب وہ انٹرسٹ کی چیزیں وہ ضرور بیان ہونی چاہیے. میں تو صرف وہ کریٹیکل چیزیں بیان کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں. ایز اے بایوگرافی تو میں نے یہ کام شروع نہیں کیا، اس کی وجہ کہ اس سے زیادہ ضروری کام ہے جو کرنے والے ہیں ان کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. باقی جو کریٹیکل ہیں وہ میں نے کر دیا الحمدللہ. حضرت ابو بکر کے اوپر ہے، حضرت عمر کے اوپر ہے، حضرت عثمان پہ، حضرت علی پہ ہے، خلفائے راشدین کے اوپر ہے. اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی حدیثیں میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا ہوں. علی بھائی فطرانہ کس کو دینا ہوگا؟ فطرانہ اسی کو دیں گے جو غریب ہے، اس کو دیں. آپ کے فرقے کا ہو اس کو دیں، کیونکہ دوسرے فرقے والے کو دیا تو ادا ہی نہیں ہوگا. یہی مسئلہ بتائیں گے نا آپ کو. ہمارے نزدیک تو آپ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں، دیں جی. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی ایک مفتی صاحب نے آپ کے سب کے پیچھے نماز پڑھنے والے موقف کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان نے جب یہ فرمایا تھا حضرت عثمان کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، تو وہ حضرت علی پڑھا رہے تھے. حضرت علی پڑھا رہے تھے نا میرے بھائی، تو وہ صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا ذکر موجود نہیں ہے. وہ جس روایت سے لے کے آتے ہیں وہ روایت بالکل الگ ہے. اب میں وہ زبان کھولنا نہیں چاہتا، نہ اس سوال کو میں انٹرٹین کروں گا، اس کو ویڈیو میں سے بھی کاٹ دوں گا. وہ میں نے صرف راز کی بات قاسم بھائی کو بتائی ہے کہ ہم یہ باتیں کیوں نہیں ویڈیو میں کرتے ہیں. علی بھائی آپ نے بیان کیا ہے کہ المستدرک للحاکم میں صرف بخاری و مسلم کے راویوں کی احادیث ہیں. ہاں اگر یہی ہے تو دونوں کتابوں میں ضعیف روایتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی میں نے ساتھ ہی بتایا تھا. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے، اماموں کی گستاخی کا الزام، جس میں میں نے تقلید کا ایشو، یہ ساری چیزیں. اس میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی پوری عبارت بتائی تھی جو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں ان راویوں سے، لیکن اس کے باوجود اس میں بعض اوقات جھوٹی روایتیں اور ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں. اور اس کی ریزن بھی یہ انہوں نے بتائی کہ امام بخاری امام مسلم کے جو راوی ہیں ان کی ہر حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم نے جو روایتیں لی ہیں پوری بحث اور تبحیث کے بعد لی. بعض اوقات ایسے راوی ہوتے ہیں جن سے جب امام بخاری امام مسلم نے روایت لی اس وقت ان کا حافظہ بگڑا نہیں تھا، بعد میں بگڑ گیا. یہ حافظہ بگڑنا آپ کے نزدیک تو بہت بڑا عیب ہے نا کہ پاگل ہو گیا کوئی شخص. محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے، آخری وقت میں اختلاط کا شکار ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، یاداشت ختم ہو گئی. ایون بخاری مسلم میں حضرت حسن بصری انس بن مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے حدیث شفاعت بیان کی بڑھاپے میں جا کے، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جوان تھے اس وقت تو یہ اتنی لمبی حدیث بیان کرتے تھے، اب یہ بوڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے حدیث ہی بڑی چھوٹی کر دی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھول گئے ہیں یا یہ پوری حدیث اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ تم شفاعت سے کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لو. لیکن کامنٹس انہوں نے کیے ہیں اوپر یہ بتانے کے لیے کہ صحابی بھی بوڑھے وقت میں جا کے، ظاہر ہے وہ 100+ ہو گئے تھے حضرت انس بن مالک. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم رذیل عمر تک لوٹاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. ہو سکتا ہے. اسی لیے بخاری میں نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل وان ارد الی ارذل العمر. میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں رذیل عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. نبی علیہ السلام تو ینگ ایج میں ہی چلے گئے، ینگ ہی تھی سر، وہ 61 ایئرز ینگ ایج تھی، داڑھی بھی ساری کالی تھی، صحت بھی ٹھیک تھی. آپ نے کوئی زیادہ بیماری بھی نہیں کاٹی، بس اللہ نے اپنا ان کا وقت پورا کروایا اور اٹھا لیا. اس زمانے میں تو آپ دیکھیں عام لوگ بھی 70-80 پہ پہنچا کرتے تھے، 100 تک بھی جاتے تھے. اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال نہیں گزریں گے ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی وہ زمانہ ختم ہو جائے گا. 100 سال
اس طرح کے معاملات چلتے تھے. تو اس لیے یہ جو وہ ہے اس میں اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. کوشش کی ہے انہوں نے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ کوشش اس لیول کی ہوتی تو یہ ان 6 کتابوں میں آ جاتی نا. ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑی ایفرٹ ہے. المستدرک جو ہے بخاری اور مسلم کے اوپر ہے, بخاری مسلم کی چھوٹی بھی روایتیں, اور مجمع الزوائد بھی الحمدللہ بریلویوں نے اب اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. اس میں پوری کتب ستہ کی چھٹی ہوئی حدیثیں ہیں, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. مجمع الزوائد یعنی یہ زائد کا مجموعہ ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے, لیکن آپ نے ویڈیو میں کہا کہ آپ ان کو گھر تک چھوڑنے آئے. نہیں, وہ دونوں روایتیں موجود ہیں, آپ سارے طرق دیکھیں. مسجد کے دروازے تک نہیں ہے, مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے ہوتے تو راستے میں چوراہے پہ صحابہ سے ملاقات کہاں سے ہو گئی ہے؟ ایک حدیث کے ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں, راوی کو جتنا یاد ہوتا ہے بعض اوقات مختصر بات کی جاتی ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں ان کو آج کی دور کی نٹی گریٹیز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے پیدائش کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. ان زمانوں میں اتنی تفصیلات بیان نہیں ہوتی تھی, موٹی موٹی بات بیان ہوتی تھی. اسی لیے پھر محدثین کو بعد میں تطبیق کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یار اس میں تو یہ بات مل رہی ہے, اس میں یہ بات کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے آئے ہیں. آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے نا تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اس طریقے سے ہوتی, ویڈیوز میں ہوتی, ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی. آج تو ناسخ و منسوخ میں بعض اختلافی مسائل میں جو عام بندے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, محدثین کو کتنا سر کھپانا پڑتا ہے کہ بات کب کی تھی. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے کیس میں میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہی بتا دیتی ہے کہ علی بھائی نے 2022 میں یہ بات کی تھی, 2017 میں یہ کی تھی, تو پتہ چل گیا کہ لیٹسٹ موقف ان کا یہ تھا, سپوز جس میں موقف بیان کروں. لیکن حدیث میں تو اس طرح تاریخیں نہیں ہوتی ہیں. ایون قرآن کی آیات کے نزول کے حوالے سے بھی اس طرح نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ ترتیب میں یہ نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے, وہ اسیسمنٹ ہے. جو قرآن کی اپنی ترتیب ہے مصحف کی وہ تو بالکل وحی الہی سے ہے, لیکن وہ ایک نمبر سورت کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوتا ہے جو اس کا شان نزول والا ہے, جو سورۃ العلق کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہوگا. لیکن قرآن میں وہ نمبر 1 پہ نہیں, وہ پارہ نمبر 30 میں ہے. اس طرح مکی اور مدنی لکھا ہوگا, یہ بھی نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا, یہ بعد میں لکھا گیا ہے, اسیسمنٹ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت اتنی باریکیوں کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح احادیث میں اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ ملے, بعض اوقات ایک طریق میں کوئی لفظ ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ یہاں حدیث بیان کر دی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی. اسی دوران نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف مصلی چھوڑنے لگے, تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نماز پڑھاتے رہو, تو انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا, نماز پڑھاتے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اپنی مکمل کی, تو اس میں نے الفاظ بیان کیے کہ صحابہ کرام نے استغفار کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے حضور کا انتظار ہی نہیں کیا, حالانکہ وہ نماز عصر کی تھی یا غالباً عصر کی تھی, وہ قضا ہو رہی تھی, تو اس لیے ان کو ڈر ہوا. لیکن پھر یہ بھی غم تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کی رکعت ہماری وجہ سے رہ گئی ہے, تو سب نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر مصلی پہ کیسے کوئی چڑھ گیا, نہیں. اب یہ حدیث تو میں نے بیان کی, بعد میں جی مجھے ای میل آ گئی ایک بندے کی. اچھا ہمیں تو ہر بندہ کرتا ہے, جن سے بچپن سے کہانیاں سن رہے تھے آج تک جرت نہیں کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ماموں پارٹی یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے, چلو آج کے بعد ہی پوچھ لو, ٹائم قیامت تک نہیں ہے, ایسی جمعے نو پوچھنا ہے. پھر پتہ لگا کہ ڈیزلیٹ ہو. ساڈے کے تو سارے حسینی پڑھتے ہیں, علی بھائی مجھے آپ سے اختلاف ہے, جا اپنے مولوی نال کر, پھر میں منع گا تینوں حسینی, میرے نال کر, مجھے کوئی نہیں, مجھے پرچی لکھ کے دے میں پڑھ دوں گا. لیکن میں دلیر اس وقت, ببر شیر اس وقت مانوں گا جب ادھر جا کے بات کریں گے.
اپنے مولویوں کی بات بغیر دلیل کے بچپن سے مانی ہوئی ہے. ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں لکھا کتنے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ اویئرنیس ہم نے ہی دلائی ہے, ہمیں خوشی ہے اس بات پہ. لیکن غم اس بات کا ہے کہ یہ خوشی آدھی ہے, اور 2 نمبر خوشی ہے. 1 نمبر خوشی یہ ہے کہ اپنے مولوی سے بھی پوچھ کہ تو بچپن سے آج تک تو مجھے نماز کا طریقہ نہیں صحیح بتا سکا, تجھے میں نے اتنے چندے دیے, تجھے پالا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو تسی بس کہانیاں سنا رہے ہو. جس طرح ساڑھے پولیٹیشنز کہانیاں سناندے نے, حکومت میں ہوتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے دیکھیں کیسے انہوں نے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو یہ کر لیں گے. یہ اس طرح کی کہانی ہے آپ کی. تو میں نے اسے کہا میرے بھائی وہ مسلم شریف میں تو الفاظ نہیں تھے, لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے, اس میں یہ آگے الفاظ موجود ہیں. میں نے پھر اسے ابو داؤد والا وہ طریق بھیجا جو صحیح سند سے ہے کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اب میں جب یہاں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, بخاری کے حوالے سے, مسلم کے حوالے سے, بعض اوقات کچھ الفاظ بخاری میں ہوتے ہیں, بعض اوقات مسلم میں ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی اور کتاب میں بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات اس کی تفسیر میں چیزیں ہوتی ہیں جو ایگریڈ اپان ہوتی ہیں محدثین کے ہاں. اس میں ہمارے بیان کرنے سے پہلے کبھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ کتنے لکھے ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ سب کو خیال آ جاتا ہے کتنے لکھا ہوا ہے. جاؤ نا پہلے اپنے وڈیاں کو پوچھو نا. میں نے جو کچھ کربلا کے حوالے سے بات کی ہے, منوان ایک ایک بات اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اہل حدیث کی جو 8 جلدوں میں بخاری چھپی ہوئی ہے نا, داؤد راز کی, اس میں لکھی ہوئی ہے, چاہے حضرت معاویہ کے بارے میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی معاملات. لیکن وہ ان کی پبلک کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر بھی لکھی ہوئی ہے. آج آگے ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی بنو امیہ نے تکبیرات چھڑا دی, کتنے لکھے ہے جی؟ داؤد راز نے لکھے ہے بخاری مسلم دی شرح وچ, جا کے پڑھو. کہ ابو ہریرہ کیوں انہیں سکھاتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر؟ کیونکہ بنو امیہ نے یہ سنت چھوڑ دی تھی. اپنے گھر کی خبر لو تو پتہ چل جائے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی یہاں جو الحمدللہ محدثین کے ہاں موجود نہیں ہوتی. ہمارا یہ شروع سے دعویٰ ہے, تکبرانہ نہیں ہے, عاجزانہ, کہ اس پلیٹ فارم سے آج تک کوئی ایک نظریہ بھی ایسا بیان نہیں ہوا اپنی اسپرٹ کے اندر کہ جس نظریے کا حامل صحابہ, تابعین, تبع تابعین میں کوئی نہ رہا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ باتوں کو اہل حدیث آن کرتے ہوں تو کچھ کو بریلوی آن کرتے ہوں, تو کچھ کو اہل حدیث آن نہ کرتے ہوں اور دیوبندی آن کر لیتے ہوں, کچھ کو شیعہ مانتے ہوں اور سنی نہ مانتے ہوں. لیکن یہ نہیں ہوگا نہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, کتابوں میں, نظریات میں. پبلک میں ظاہر ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ ہر فرقے کے مولوی نے اپنی پبلک کو اپنی باتیں بتائی ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جو باتیں داڑھی سفید کر کے اہل حدیث علماء کو ہماری ویڈیو سے پتہ چل رہی ہے نا, شیعہ کے بچے 5 سال کی عمروں کے, ان کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اب آپ کو یار یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اس چیز, اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, آپ دوسری لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, اور ہم ہر وہ چیز لے کے چل رہے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. تو جب ہم کوئی موقع ایسا بیان کریں جو کسی اور کا بھی رائے, تو صرف ہمیں سنگل آؤٹ نہ کیا کریں, ساروں کو تختہ مشق بنایا کریں. لیکن 2 نمبری یہ کرتے ہیں کہ مجھے تو برا کہہ دیتے ہیں, اپنے باپوں سے صرف نظر کر دیتے ہیں. ہم ملا علی قاری کی, بدر الدین عینی کی کوئی عبارت امیر شام کے بارے میں بتا دیں, کہتے نہیں جی ان کو چھوڑ دیں, ان کی اجتہادی غلطی ہے. ان کی اجتہادی غلطی ہے, تو ہم نیم رافضی کیوں ہو گئے؟ وہ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی اتنی بڑی غلطی کر کے بقول ہمارے نزدیک تو جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. ہاں انہیں سمجھیے ہوگا بالکل صحیح لکھا ہے, اس تو زیادہ لکھنا چاہیے تھا سی. الحمدللہ ابھی آپ کو پتا ہے یہ یوم علی علیہ السلام کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب تھے, اسی طریقے سے امین شہیدی صاحب تھے, ایک اور بریلوی عالم تھے نوید عباسی صاحب, ایک اور شیعہ عالم. آلموسٹ میرا لگ بھگ 1.25 گھنٹے کا وہ پورا سحری کا پروگرام تھا. الحمدللہ
بڑی جرت ہے جی، جی ٹی وی والوں کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے وہ پروگرام چلایا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ایک جگہ انہوں نے بیپ ماری ہے، وہ بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس کے آگے بیپ مارنا وہ بھول گئے. تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حالانکہ میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں صرف ایک شرط پہ آؤں گا آپ کے چینل پہ کہ جو میں بیان کروں گا وہ ویسے چلے گا. انہوں نے کہا جی ہماری بھی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے نام نہیں لینا. تو نام تو نہیں میں نے لیا. امیر شام تو سارے بنو امیہ کے حکمران امیر شام ہی تھے، چاہے وہ یزید ہوں یا ان کے والد ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، مروان ہو، وہ بھی امیر شام ہی تھا. تو میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. حالانکہ مسلم شریف میں نام تھا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ اتنا کر دیں. تو باقی ساری چیزیں انہوں نے چلائی ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے دعوت کے حوالے سے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ چیز آئی ہے. اور میں اس کامیابی سے بڑھ کر جی ٹی وی والوں کی جو انتظامیہ ہے ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں چلائی ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت پیمرا کی تلوار ان کے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسی باؤنڈری کراس نہیں کی ہے. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر جی ٹی وی کو کوئی نوٹس آتا ہے میں ساتھ جاؤں گا آپ کے. میں پھر بخاری مسلم کھولوں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں اب آؤ فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. ہم نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے. ویسے یہاں تک نوبت نہیں آنی، اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ بھی جہاں بھی لے کے جائیں گے ہر جگہ ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش اسٹوڈنٹ، اس دعوت حق کا دفاع کرنے کے لیے. اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی جائیں تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا اجازت لے لوں ان سے. اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم اپنے آفیشیل چینل سے بھی وہ جو میری گفتگو ہے بیچ میں 30-35 منٹ کی وہ ہم کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں گے. ادروائز آلریڈی انہوں نے تو اپلوڈ کر دی ہے، بلکہ وہ تو چھوٹے چھوٹے 1-1 منٹ کے کلپس بھی بنا کے ماشاءاللہ انہوں نے ہیڈنگز کے ساتھ اپلوڈ کیے ہیں تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے. ابھی ایک اور ٹی وی چینل پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 5 بڑے چینلز ہیں، ان کے اوپر زیادہ سختی ہے. نمبر 1 جیو، نمبر 2 ARY، نمبر 3 دنیا، نمبر 4 سما اور نمبر 5 ایکسپریس. یہ 5 بڑے چینل ہیں. باقی چینلز کے ساتھ وہ تھوڑا صرف نظر کر دیتے ہیں. ان 5 کے اوپر ان کی پالیسی بڑی ٹائٹ ہے کیونکہ ان کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. اب انہی میں سے ایک چینل پہ میں آیا ہوں سما کے اوپر. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اور آیا بھی لائیو، ریکارڈڈ پروگرام نہیں. یہ جی ٹی وی والا ریکارڈڈ تھا، وہ والا لائیو. تو اب ظاہر ہے ان کو ریزرویشن ہے. اب ہے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جتنے لوگ وہاں میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے چینلز کے اوپر، لانا بھی چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ڈر لگا رہتا ہے جینی صاحب آپ لحاظ کو نہیں کرتے. تو میں نے ان کو کہا یار بات یہ ہے، اس چیز کا تو میں قطعاً لحاظ نہیں کروں گا کہ میں بات 2 نمبری پہ مبنی کروں. یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، ورنہ میں نے تو آپ سے کوئی 30 لاکھ روپے کا چیک تو نہیں لینا باقی مولویوں کی طرح جو رمضان نشریات کا لیتے ہیں، رہائش لادا لیتے ہیں، ٹکٹ لادا لیتے ہیں، کھانا پینا لادا. ہم تو اپنی جیب سے ہی کھلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے، یہاں آگے کریں، آپ کے ہوٹل کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، کھانے کا بھی کریں. آپ 1 ہفتہ رکیں، پورے آپ نے جو پروگرام ریکارڈ کرنے ہیں کروا کے لے جائیں. اسٹوڈیو میں اس لیے جاتا کہ میں آپ کے عاشقان رسول سے ڈرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، یہ انورٹڈ کام ہے اس میں. اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی لائف کی حفاظت کروں، اپنے لیے نہیں، دین کی خاطر. تو اس لیے یہ رسک تو نہیں ہم لے سکتے. چونکہ اب یہ چھوٹا شہر ہے، اگر یہ بڑے شہر میں رہتا ہوتا تو پھر وہ اپنی وہ جو گاڑی بھیج دیتے ہوئے وہ بھیج دیتے اور وہ لائیو ریکارڈنگ کر لیتے. لیکن وہ گاڑی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ عاشقان رسول بیٹھے میں. یہ ہمارے جو ایکس تھے گورنر، ان کو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ نے اسیسینیٹ کر دیا تھا نا. تو یہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو ہم نے الحمدللہ 4K کیمرہ رکھا ہوا ہے، کم از کم 35,000 روپیہ اس کی قیمت ہے اس ویب کیم کی. 4K ریکارڈنگ کرتا ہے، اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پکچر کوالٹی بڑی اچھی ہے. انٹرنیٹ کے بھی کنیکشن 2 لگوائے میں، ہائی سپیڈ کے، ایک خراب بھی ہو جائے تو دوسرا اویلیبل ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں
کیا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے؟ سلیم صافی صاحب جب جیو پہ آگے کرتے ہیں بات، جیو پہ بیٹھ کے جرگا پروگرام میں، تو کتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن اپنے وی لاگ کے اندر کتنی اوپن گفتگو کرتے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے کیا جیو نے ان کو نکال دیا؟ تو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں جب سوشل میڈیا پہ آ کے بات کروں تو جو میرا دل کرے گا میں بات کروں گا. یہاں تو میں کسی ایڈیٹوریل پالیسی کا پابند نہیں ہونا، نہ کوئی اس وی لاگ کی وجہ سے مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جیو پہ یا سما پہ یا دنیا پہ یا ARY پہ یا ایکسپریس پہ نہیں آ سکتے. لاجیکلی منصور علی خان کیا وی لاگ نہیں کر رہے اپنے؟ ایکسپریس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صابر شاکر کیا اپنا وی لاگ نہیں کر رہے؟ ARY پہ بھی بیٹھے ہوئے نا سارے. تو ہمیں بھی حق حاصل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چینل پہ آپ کی وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہ کریں. اس میں ان کی باؤنڈری یہ ہوتی ہے کہ فرقے کا نام نہیں لینا، مولوی کا نام نہیں لینا، اور بابے کا نام نہیں لینا. وہ بابا پرانا بھی ہو سکتا ہے، نیا بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 شرائط کے ساتھ ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ہم بیان نہ کریں. یہ تو ہوگا، بیان تو ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آندہ کے لیے بھی، لیکن وہ ساری مصروفیات کو دیکھتے ہوئے. اور دیکھیں جس چیز کا مجھے خدشہ تھا نا وہ ہوا. اب وہ GTV والوں نے ایک بیپ چلائی ہے نا، آپ ذرا ان کی ویڈیو کے نیچے جا کے کامنٹس لوگوں کے دیکھیں. ان کا علی بھائی بالکل ٹھیک کرتے ہیں جو ان چینلز پہ نہیں آتے. جب ان میں جرت نہیں ہے چلانے کی تو یہ بیپیں کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ ہمارے عثمان بھائی کہتے ہیں جاؤ ہوں خوش ہو عثمان بھائی، انہیں کلپ بھی بے شمار بنا چڑے نے. یہ جو کرنا کیا ہے، آپ ان ویڈیوز کے نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس پڑھیں. 99% لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم اس چینل پہ علی بھائی کی وجہ سے آئے ہیں. اس چینل کی وجہ سے ہمیں فیم نہیں ملا، ہماری ویڈیوز کی وجہ سے اس چینل کی کریڈیبلٹی بڑھی. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے. اور سر آج تو یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کر دی ہے. وہ عمران خان صاحب جن کے دور جمہوریت میں، ملوکیت نہیں میں کہتا، دور جمہوریت میں سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی، صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کیا، اتنی سخت ایڈیٹوریل پالیسی آئی. وہ پالیسی بھی نہیں کرنا چاہیے، دھونس زبردستی جو ڈکٹیٹرز کے بھی نہیں تھی. آج وہی عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ، جب انہوں نے وہ ابھی پتہ ورلڈ ریکارڈ بنا ہے، سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اس پہ، جب ان سے ایک میرے سسٹر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں تو یہ ٹی وی چینلز دیکھتا ہی نہیں ہوں، پاور ہی سوشل میڈیا ہے. اور یہ وہی بندہ تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگا رہا تھا کہ کسی کو وی لاگ نہ بنانے دو، کوئی یہ نہ کرے. کتنی سخت پالیسی تھی، اس میں ساروں نے رگڑا جانا تھا. جو اطہر ملنا نے اٹھا کے پرے پھینکا ہے وہ پیکا آرڈیننس. آج مجھے بتائیں پیکا آرڈیننس لگے تو سب سے زیادہ نقصان کسے ہوگا؟ عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کی کسی نے بات ہی نہیں سننی. تو جیسے دیکھیں حکومت سے باہر آتے ہیں ان کو میڈیا کی آزادی بھی یاد آ جاتی ہے، سوشل میڈیا کی اہمیت بھی یاد آ جاتی ہے. آج اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ آرڈیننس دوبارہ سے نا ان کے اوپر مسلط کیا جائے. پھر ہم پوچھیں گے ہاں جی عمران خان صاحب آپ کو پتا چلا کہ دوسروں کے بارے میں جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اینک لگا کے کل کو آپ کی باری بھی آنی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، میں تو صرف سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کیونکہ سچائی کی آواز یہاں سے بلند ہوتی ہے. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آج سے 2 مہینے پہلے یہ بات کرنا حرام تھی آپ کے نزدیک. آج اس بات کے خلاف بولنا حرام ہے آپ کے نزدیک. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے نزدیک اس وقت بھی تھا کہ سوشل میڈیا کو آزادی ہو، ٹھیک ہے، لمٹس آپ کراس نہ کریں، اور مین میڈیا کو بھی آزادی ہونی چاہیے. آج یہ باتیں عمران خان صاحب کو، PTI والوں کو بہت اچھی لگیں گی، لیکن اس وقت بری لگتی تھی جب ہم یہ باتیں اس وقت کرتے تھے. ہم اس وقت بھی اپنا وہی موقف رکھے ہوئے تھے. دیکھیں اچھا موقف کتنی اچھی چیز ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، ورنہ آپ کی پرانی ویڈیوز ہی آپ کو ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں. جب لوگ چلاتے ہیں کہ یار پہلے تو تم یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو، پہلے تو تم یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کہتے تھے زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو آپ دیکھ لیں گھسیٹا کیا ہے، کندھے پہ سوار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کی لینگویج کبھی یوز کریں ہی نہ کہ کل کو ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں. علمی اختلاف کریں، رائٹ دیں ہر بندے کو کہ وہ اپنا موقف رکھے.
میں بھی رائٹ دیتا ہوں. میں نے ایک موقف رکھا, کوئی عالم اس کے مخالف موقف رکھنا چاہتا ہے رکھے, اس کے بعد مجھے کوئی نہ کہ میں نے اسے ریبٹل کرنا ہے, کیونکہ میں تو اپنا موقف پہلے دے چکا ہوں, ورنہ تو قیامت تک پینگ پونگ جاری رہے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف عالم ہے اس کا موقف ٹھیک ہے تو سر اڈاپٹ کر لیں آپ فوراً سے پہلے, لیکن گن پوائنٹ پہ مجھے تو ہدایت نہ دیں. میں نے آپ کو گن پوائنٹ پہ تو ہدایت نہیں دی, صرف دعوت رکھی, ہدایت دینے والا اللہ ہے. آپ بھی صرف دعوت دیں, دیٹس آل, بات ختم. منوانا کوئی ضروری نہیں, ہم نے بھی کسی سے نہیں منوایا, آپ بھی ہم سے نہیں منوائیں گے. میں نے موقف رکھا, کسی نے ریبٹل کیا, میں نے اسے ریبٹل نہیں کرنا, کیونکہ میں تو پہلے اپنا موقف دے چکا ہوں. ہاں کسی نے بات کی اس کو میں ریبٹل کروں گا, اور اس کے بعد جب وہ اور بات کرے گا پھر میں نے دوبارہ ریبٹل نہیں کرنا, کیونکہ میں نے اپنے سارے دلائل اسی میں پہلے بیان کر دیے ہوتے ہیں. دوبارہ وہ گھسیٹنی نہیں ہوتی باتیں. ہاں کبھی کوئی ایک آدھ پوائنٹ رہ جائے وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز آپ میرے مسئلہ نمبر دیکھیں وہ اسی لیے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ میں علم غیب کے اوپر 3 گھنٹے بولا ہوں. کیوں؟ کوئی پوائنٹ رہ نہ چاہے بیان کرنے سے. کل کو مجھے کوئی گلا کرے یار ایسے پوائنٹ وچ بڑا سی تسی چھوڑ دیتا ہے, تو وہ میں لکھ کے کرتا تھا, نوٹس بناتا تھا, ساری چیزیں, تاکہ کوئی پوائنٹ چھوٹ نہ جائے. یہ میری فی البدی گفتگو ہوتی ہے مجالس کے اندر یا پبلک سیشنز کے اندر, ایون قرآن کلاسز کے اندر, اس میں کبھی کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ آلریڈی میں نے ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں, تفصیلی لیکچرز میرے وہی ہیں جو مسئلہ نمبر ہیں, جو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے, لیکن فیشن کے طور پہ نہیں, جانون اختلاف رکھیں. اختلاف کا مطلب اختلاف ہے, مخالفت نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی کسی کی وائلیٹ کرنا نہیں ہے, ورنہ پولیٹیشنز میں اور ایک دینی پیشوا میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ اس طرح کی لینگویج کسی کے بارے میں یوز کریں گے کہ آپ اسے کہہ دیں یہ قادیانی ہے. یار اگر آپ کو نظریے سے اختلاف ہے, کسی مسلمان کو قادیانی کہتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ جھوٹ آپ کی طرف لوٹ آئے گا, کفر آپ کی طرف لوٹ آئے گا. پھر وہ شخص کہہ رہا ہو جس کے اپنے بابے چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ پارٹی والے ہوں, تو اسے تو زیب ہی نہیں دیتا. خدا کے لیے اللہ سے خوف کھائیں اور سچائی کی بات کو آگے لے کے چلیں. ہاں جی پرچیاں آئی ہوئی تھی کچھ, اب بس یہ دیتے ہیں, بس اسی کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹائم نزدیک. لو. نیک مسلمان کا جسم بھی مٹی کھا لیتی ہے. جی عمومی حکم یہی ہے کہ جسم مٹی کھا جائے گی, الا یہ کہ اللہ کسی کو پروٹوکول دے دے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, یہ نعت میں آیا ہے. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. یار چھوڑ دیں مٹی کو, تو چھوڑ دیں. حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا, مرنے کے بعد مٹی میں جانے سے پہلے ہی ان کے ناک کو, کان کو, سینے کو چاک نہیں کیا گیا. رومن امپائرز کی جو بیٹل فیلڈز تھی ان کے اندر صحابہ کرام کو تیل کے کڑاؤں میں نہیں جلایا گیا. تو ہو سکتا ہے ایسے لاش کے ٹکڑے بھی ہوئے, یہ بھی ہو سکتا, جسم سلامت رہے. جس طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں مبارک 65 سال کے بعد نکل آیا آلموسٹ, ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حجرے کی دیوار گر گئی سیدہ عائشہ کے. صحیح بخاری میں 1390 نمبر اثر ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اور یہ میرا ذاتی عقیدہ نہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے. جب اما عائشہ سے سیدنا ابوبکر نے پوچھا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کتنی عمر میں ہوئی تھی, انہوں نے کہا 63 سال. ان کا میری بھی 63 سال ہو چکی ہے. پھر پوچھا کس دن ہوئی تھی, کہا منڈے کے دن. ان کا آج کون سا دن ہے, کہا منڈے کا دن. تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آج مجھے اللہ موت دے گا. شکر الحمدللہ منڈے کو آپ فوت نہیں ہوئے, ورنہ علم غیب ثابت ہو جاتا. ہاں آپ منڈے کے دن کے بعد جو رات شروع ہوئی نا, کیونکہ اسلام میں تو دن ختم ہو جاتا ہے مغرب کے ساتھ, تو منگل کی رات کو, یعنی منگل اور سوموار کی درمیانی رات کو فوت ہوئے. پھر کفن کی بات ہوئی تو سیدہ عائشہ کو انہوں نے تلقین کی کہ مجھے میرے عام کپڑوں میں دفنانا, نئے کپڑے جو ہیں یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ جو تم کفن مجھے دو گے یہ تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا حصہ ہی اس نے بننا ہے. اپنی لاش کے بارے میں حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں. تو کیا وہ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ وہ جنرل حکم بیان کر رہے تھے. ادھر حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہائے ٹائم قیامت تک جے جواب دیو,
اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے. دیکھیں ہمارا دماغ، رحمانی دماغ، رحمان کا عطا کیا ہوا کہاں جاتا ہے؟ جہاں ان کے شیطانی دماغ بھی نہیں جاتے. اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی اور اہل بیت حق پہ ہیں، اور میں یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کو بیان یا اسپیشل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بحث کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میں اس عقیدے، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کو اس ضرورت سے منع نہیں کر سکتے. جب آپ کا یہ عقیدہ نا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو نہ کہیں، آپ اپنے دل میں ہی رکھیں اسے. کسی کو آپ کہیں گے تو جب آپ کسی کو کہیں گے تو پھر ہم آپ کو حدیثیں سنائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ اہل بیت کا ساتھ دیا جاتا. آج حسن سلوک یہ ہے کہ جو اہل بیت کے خلاف بھونک رہے ہیں ان کی زبانوں کو کھینچنے کا نہیں میں کہہ رہا، ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے علمی دلائل رکھے جائیں. آپ تو خود بزدل ہیں، کسی اور کو بزدل نہ بنائیں. ہاں آپ اپنا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کو کوئی غلط نہیں کہیں گے، لیکن چمچہ نہیں بننا بنو امیہ کا کہ کہیں پہ بنو امیہ کے خلاف بات ہو رہے تو آپ کے میں نے بات نہیں سننی کیونکہ اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم آپ کو اسی پارٹی میں شمار کریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کا حشر اس کے ساتھ ہو جن کے خلاف بولنے سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں. میں آپ سے آن لائن کام کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، لاہور سے آیا ہوں، 2 منٹ کی گفتگو کرنی ہے. میں نے میرے بھائی فری لانسنگ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دیے، کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو صرف اچھی لڑکی کی کوالٹیز بتانی ہے، رشتہ میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا، ٹھیک ہے؟ کوالٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فری لانسنگ میں ہر وہ کاروبار حلال ہوگا جو عام حالت میں حلال ہے. اگر وہ کام حرام ہے تو حرام ہے. اب کتنے لوگ بڑے بھول پان میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جی باہر کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کی اسائنمنٹس بناتے ہیں تو حرام ہے. وہ اسائنمنٹ تو اس نے بنانی تھی، کیا اس کی یونیورسٹی نے اجازت دی ہے کہ تو یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا؟ ہاں ٹائپنگ کروا سکتا ہے، وہ تو آپ کو یونیورسٹی الاؤ کرتی ہے کہ آپ نے کوئی تحقیق لکھی ہے وہ آپ ٹائپ کسی سے کروا لیں، سروسز لے لیں. یہاں تو کئی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں. ہاں یہ اسکول میں جو ٹیچرز نے بچوں کو پریکٹیکل کاپیاں بنانے کے لیے دی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ دے کے دکان سے جا کے یہ پریکٹیکل کاپیاں بنوائیں، اور وہ آگے سے ہم سے آگے پوچھے کہ یہ پریکٹیکل کاپیاں جو میں بنا کے کمائی کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے. آگے واہ بڑے بھولے ہو ہیں. صحیح مسلم حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، بس یہ کرائٹیریا ہے گناہ کو جج کرنے کا. جہاں جہاں آپ ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کم فارغ ہے تو سمجھ لیں یہ حرام کام ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو. فری لانسنگ انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے. چیونٹی اگر کاٹے تو اسے مار سکتے ہیں؟ ظاہر مر تو جائے گی، جب آپ اس کو اکھاڑیں گے تو مر جائے گی، باقی چھوڑ تو یار خیر ہے. کیڑے مکوڑے مارنے والی ادویات جی استعمال کر سکتے ہیں، ایون یہ آپ انسیکٹ کلر بھی الیکٹرک استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. لیکن یہ وہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ تنگ کر رہی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جنگل میں جائیں اور 1000 انسیکٹ کلر وہاں جا کے لگا دیں کہ میں ادھر جو ہے وہ رہنے کے لیے آ گیا ہوں، تو ظلم ہے یہ. ان کے گھر میں تو نہ گھسیں، آپ اپنے گھر میں لگائیں نا، جو رہنے کی ان کی جگہ ہے ادھر تو جا کے تباہی نہ پھیریں. آپ اپنے گھر میں لگائیں جو انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے، تو وہ سمجھدار ہیں وہ چھوڑ دیں گے، وہاں پہ کریں. آپ روزے میں کھانے کے ذرات منہ میں موجود ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ تھوک دیں. حلق میں چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق میں جانا نہیں چاہیے، غیر ارادی چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے نہ جائیں. آیا ہے تو نماز میں بھی آپ تھوک سکتے ہیں، یوں کر کے اپنی قمیض پہ لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی احادیث کی جو دیگر کتب ہیں انہیں صحیح تصور کرنا چاہیے کہ نہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ؟ آپ نے کبھی اس کو دور کی کتاب کہا اور کبھی مضبوط کتاب کہا، دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ہاں کلپ کاٹیں تو پھر یہ غلط ہے. اس طرح کی کنٹراڈکشنز میں آپ کو قرآن میں بھی دکھا دوں گا، پھر آپ کلپ کاٹنے شروع کر دیں گے،
وہ بات بالکل ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی، بالکل دو الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. عام بندے کو نظر آتی ہے. یقین کریں اگر یہ کام میں شروع کر دوں نا، میں قرآن سے آپ کو ایک جگہ سے ایک آیت دکھاؤں گا، دوسری جگہ میں کہوں گا یہ دیکھو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں اپنا ایمان خراب کروں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہتے ہو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ قصص میں یہ آیت آئی ہے، سورہ شورى میں ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. ہاں جی، دونوں ٹکرا رہی ہیں. یہاں ہے کہ جسے محبت کرتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں لکھا ہے کہ تم سیدھے راستے کی طرف ضرور دیتے ہو. نہیں ٹکرا رہی میرے بھائی. یہاں پہ ہے کہ پوٹینشل ہدایت نہیں دے سکتے، جو گمراہی کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا، تم گھول کے اس کے دماغ میں ہدایت نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ خود قبول نہ کر لے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ تم بلا رہے ہو ہدایت کی طرف. اب کسی کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، تم ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو. سمجھ آئی؟ لہذا میرے کلپ کاٹ کے خام خواہ اپنے لیے عذاب نہ کھڑا کیا کریں. ہاں میں بھی یہ ساری باتیں کروں گا، میری دونوں باتیں بیک وقت درست ہوں گی. اب یہ میں نے کہا نا کتاب دور کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، بالکل صحیح کہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ مین سٹریم کی کتابوں سے یہ دور کے جو ہٹ کی جو کتابیں ہیں نا، وہ 5ویں 6ٹھے طبقے کی، اس میں انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ذکر کیا. میرے بھائی یہ امام بخاری کے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر یہ اس قابل ہوتی تو مین سٹریم کی ہماری 6 کتابوں پہ ہوتی. اس لحاظ سے تو یہ دور کی کتاب ہے. اس سے بڑی کیا دور کی کتاب ہوگی کہ اس کا ترجمہ اب آ کے ابن ابی شیبہ کی وفات کے 1200 سال کے بعد ہو رہا ہے. اچھا، اب اور کبھی کہا مضبوط کتاب. مضبوط کتاب اس حوالے سے کہا کہ وہ بندہ مضبوط ہے، اس میں روایتیں اچھی بھی ہیں، مضبوط روایتیں بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نگیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب بخاری مسلم کے مقابلے میں یا کتب ستہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، اور ہے اہل سنت کی کتاب ہے. امام مسلم نے 1500 روایتیں صحیح مسلم کی ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. 1500، 7563 میں سے 1500 ابن ابی شیبہ سے. تو اس اعتبار سے اب دونوں سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہیں کہ نہیں؟ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالیں. جب میں ان چیزوں کا انکار کروں نا، پھر آپ بات کریں. 2 مختلف جگہ سے ویڈیوز اٹھا کے اس طرح کلپ بنانا، ظاہر ہے یہ صرف میری کلپ بن سکتے ہیں، اور تو کسی کے نہیں بننے. باقیوں نے تو ان کتابوں کے نام بھی کبھی نہیں لیے تھے، تو ان کے کلپ کہاں سے بننے تھے؟ اور دوسرا، انہوں نے کبھی ان کتابوں کے ذریعے ان بابوں کو ختم بھی نہیں کیا تھا، تو ان کے کلپ کیوں بننے تھے؟ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہوا ہے کہ بخاری مسلم کو اٹھاؤ اور ابن ابی شیبہ کو اٹھاؤ تو مشرق و مغرب کا فرق نظر آتا ہے دونوں کی صحت کے اعتبار سے. یہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے، اور میں کئی سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے. ہاں بخاری مسلم کے مقابلے میں وہ کمزور کتاب ہے. باقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مضبوط بات ہے اس کے اندر آئی ہے، تو مضبوط بات ہو سکتی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح روایتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے کئی یہ کوٹ کی ہیں. ہاتھ چھوڑنے والی جو حدیث ہے ابن زبیر کی، وہاں سے کوٹ کی. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر کچھ حدیثیں کوٹ کی، وہاں سے کوٹ کی. اور اس میں صرف تفرد ابن ابی شیبہ کا نہیں ہے، باقی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی،
ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، افغانستان میں، جہاں کہیں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین.